الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنین. وہ ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. محترم حضرات اور عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو جمعہ مبارک کے لیے یہاں جمع فرمایا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کا ہمارے اوپر بے انتہا کرم اور احسان ہے. جو مہینہ چل رہا ہے وہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے رجب کا مہینہ ہے. 4 مہینے یعنی محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ. اسلامی منت میں 4 مہینے ایسے ہیں جن کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے. ان میں سے رجب کا مہینہ، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور محرم پے در پے 3 مہینے ہیں اور ایک رجب کا مہینہ ہے. تو رجب کے مہینے میں کفار و مشرکین زمانہ جاہلیت میں آپس میں قتل گاری نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتے تھے، اور وہ اس مہینے میں لڑائی کو غلط سمجھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آنے کے بعد بھی وہ لوگ اس مہینے کو محترم اور متبرک، برکت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے اس مہینے میں ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے، یہ اللہ کا مہینہ ہے. تو یہ وہی مہینہ ہے جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ایک رات اپنے بندے کو عبدہ راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے بیت المقدس تک. مسجد حرام بیت اللہ کے چاروں طرف کی جو جگہ ہے اسے مسجد حرام کہتے ہیں. بیت المقدس جو ہے وہ فلسطین میں ہے، جس کو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، اور وہ بیت المقدس ہے جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بدلا اور بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ کی جگہ یعنی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں. تو یہ بیت المقدس ایک برکت والی جگہ ہے، اس کے چاروں طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں. اس لیے اللہ کے نبی کو وہاں بھیجا، آپ وہاں جا کر وہاں کی نشانیات دیکھو، وہاں کی برکتیں دیکھو، اس کے چاروں طرف میں نے یہ چیزیں رکھی ہیں. اور اللہ ایسے ہیں جو سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، بہت زیادہ سننے والے ہیں اور بہت زیادہ دیکھنے والے ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے وہ معراج قرآن کریم اور احادیث دونوں میں ہے. واقعات کے بارے میں یہ ہے کہ تقریباً 10 حدیثیں ہیں، کسی میں کوئی مہینہ ہے، کسی میں کوئی مہینہ ہے، مہینے چینج ہیں لیکن معراج اٹل ہے. اور اس مہینے کی یعنی رجب کی 27 تاریخ کو اور دوسری جگہ 7 کو یا 6 کو الگ الگ حدیثیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے نبی کو وہاں بلایا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کی وائف ہے، ان کے انتقال ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلایا. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں ام ہانی کے گھر میں سویا ہوا تھا، آرام کر رہا تھا. مجھے اچانک دیکھا میں نے کہ اوپر سے چھت پھٹی اور جبریل علیہ السلام آئے اور میکائیل بھی آپ کے ساتھ تھے. مجھے اٹھایا، میں اٹھا. اٹھنے کے بعد مجھے بیت الحرام یعنی جہاں بیت اللہ ہے وہاں لے کر گئے. میرا سینہ چاک کیا اور میرے سینے سے کچھ چیزیں نکالی اور نکالنے کے بعد آب زمزم سے دھولا اور ایک تشت تھا جو سونے کا تھا اور اس تشت میں پھر واپس رکھ کر پھر اچھی باتیں، حکمت کی باتیں میرے اندر رکھ دی اور کچھ اور بھی فرشتے وہاں تھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں یہ دیکھ کر حیران ہوں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں نیند کیسی حالت میں ہوں، نہ سویا ہوں نہ جاگا ہوں. اس کے بعد ایک جانور لایا گیا جس کو براق بولتے ہیں. وہ جانور کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا. جب آپ بیٹھے تو وہ شیخی کرنے لگا، کودنے لگا. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے جانور، تیرے اوپر جو بندہ بیٹھا ہے یہ نبی ہے، یہ نبیوں کا سردار ہے. اس سے پہلے اتنا متبرک بندہ آپ کے اوپر نہیں بیٹھا رہے گا. تو وہ بھی شرم کی وجہ سے پانی پانی ہو گئے. اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو آگے بٹھایا، آپ پیچھے بیٹھے. یہاں سے چلتے ہیں. جب چلے تو راستے میں ایک جگہ دیکھا کہ ایک جگہ ہے وہاں جو ہے چاروں طرف کھجور کے جھاڑ ہیں، کھجور کے پیڑ ہیں. جب یہ دیکھا تو اللہ کے نبی کو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا آپ نیچے اتر کر نماز پڑھو. اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ بتلائے یہ جگہ وہ ہے جسے مدینہ بولتے ہیں، جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے. اس کے بعد آگے چلے اور آگے چلنے کے بعد پھر آپ سے کہا گیا آپ اترو نماز پڑھو. آپ نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ بتلائیے وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کی تھی. اس کے بعد آگے چلے پھر کہا کہ اترو نماز پڑھو. پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ بتلائے شعیب علیہ السلام کے رہنے کا گھر تھا یہاں اس جگہ. پھر آگے چلے اور کہا کہ آپ اترو نماز پڑھو. آپ اترے نماز پڑھے. پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ بتلائے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے. تو اللہ کے نبی اس ٹائم جو جا رہے ہیں راستے میں نمازیں پڑھتے جا رہے ہیں. جبریل علیہ السلام آپ کو حکم دیتا ہے نماز پڑھنے کا. آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ کو معلوم نہیں کون سی جگہ ہے. آپ پوچھتے ہیں، جبریل علیہ السلام جواب دیتا ہے. آگے چلے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے، اس نے آپ کو اپنی طرف التفات کیا، بلایا. اللہ کے نبی نے اس کی طرف دیکھنا چاہا تو جبریل علیہ السلام نے منع کیا اس کی طرف مت دیکھو. آگے چلے ایک بوڑھا آدمی ہے، اس نے بلایا. اللہ کے نبی کو حضرت جبریل نے منع کیا اس کی طرف مت دیکھو. اس کے بعد آگے چلے ایک پوری جماعت تھی، ان لوگوں نے سلام کیا. اللہ کے نبی نے سلام کا جواب دیا اور جواب دینے کے بعد جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ پہلے جو ایک بوڑھی عورت تھی وہ کون تھی؟ جبریل علیہ السلام نے بتلایا وہ دنیا تھی. دنیا کی اتنی ہی اب عمر باقی ہے جتنی بوڑھی عورت کی، کیونکہ بوڑھی جب آدمی بوڑھے ہو جاتا ہے اسے موت آنی ہے تو دنیا ختم ہونے والی ہے. آگے پوچھا یہ جو بوڑھا آدمی تھا یہ کون تھا؟ بتلا یہ شیطان تھا. اگر آپ اس کی بات میں آ جاتے تو آپ کی جو امت ہے وہ بیکار ہو جاتی. آگے پوچھا جن کو میں نے سلام کیا وہ کون تھے؟ بتلایا وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسی طرح آدم علیہ السلام، یہ سب نبیوں کی جماعت تھی. اب آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد دیکھا کہ ایک جگہ ہے، ایک آدمی قبر میں نماز پڑھ رہا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتلایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے. آگے چلے اور آگے چلنے کے بعد دیکھا کہ ایک جگہ ہے، کچھ لوگ ہیں وہ اپنے بدن کو، ان کے جو ناخن ہیں وہ پیتل کے ہیں، اپنے چہرے کو نوچتے ہیں اور اپنی جو کھال ہے اس کو نوچ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتلا یہ وہ ہے جو غیبتیں کرتے تھے، جو چغل خور تھے، ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے تھے. ان کو یہ اللہ تبارک و تعالی
تعالیٰ یہ سزا دے رہا ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھے، دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو نہر کے اندر تیر رہا ہے، اور جب اسے بھوک لگتی ہے تو پتھر کھاتا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتلایا یہ وہ ہے جو سود لیتا تھا، بیاج لیتا تھا اور دیتا تھا۔ اس کے بعد آگے چلے، اور آگے چلنے کے بعد دیکھا کہ ایک جگہ ہے، وہاں لوگ بیج ڈالتے ہیں اور جھاڑ بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، ایک دم سے پورے تیار ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر پھل آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے، یہ کیا ہے؟ بتلایا یہ نیکی ہے۔ جب آدمی ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کو 700 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھے اور دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کے سر کے اوپر پتھر مارا جا رہا ہے، اور وہ اس کے جو سر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ بتلایا یہ وہ ہے جو نماز میں سستی کرتا تھا، جو نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اس کے بعد آگے چلے اور دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کے بدن کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہے، اس کی شرمگاہ جو ہے اس کے اوپر ذرا کپڑا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ بتلایا یہ وہ ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، زکوٰۃ نہ دینے والوں کا یہ حال ہے۔ اس کے بعد آگے چلے، دیکھا کہ گوشت ہے اور 2 دیگچے جو ہیں گوشت کے تیار ہیں، ایک میں خراب ہے ایک میں اچھا ہے، اور سب لوگ خراب کو کھا رہے ہیں، اچھے کو نہیں کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتلایا یہ وہ ہے جن کو اللہ نے ایک پاک بیوی دی تھی، نکاح کے ذریعے سے دی تھی، یہ وہ کام نہیں کرتے تھے بلکہ زنا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آگے چلے اور دیکھا کہ ایک جگہ ہے، کچھ آدمی ہیں، انہوں نے سر کے اوپر ایک وزن اٹھایا ہے اور اٹھانا چاہتے ہیں، یہاں ریڈی کر کے رکھا ہے، تو جب اٹھاتے ہیں اٹھتا نہیں، پھر گر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتلائیے وہ ہے جن کے پاس امانت رہتی تھی، امانت میں خیانت کرتے تھے۔ آگے چلے تو دیکھا ایک جھاڑ ہے، اس میں کانٹے ہیں، وہاں سے جو بھی آدمی جاتا ہے اس کو کانٹا لگتا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتلائیے یہ وہ ہے کہ جو چوری کیا کرتے تھے، رات کو سب لوگ سو جاتے تھے، یہ چوری کے لیے نکلتے تھے۔ آگے بڑھے، دیکھا کہ کینچی ہے، ارے کینچی ہے جو آگ میں سلگی ہوئی ہے، اس کینچی سے زبان کتری جا رہی ہے۔ پوچھے یہ کون ہے؟ بتلائیے وہ لوگ ہیں، وہ مبلغ ہیں جو جھوٹی حدیثیں پیش کیا کرتے تھے، جو جھوٹے بیان دیا کرتے تھے، سچے بیان نہیں دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آگے بڑھے، دیکھا ایک بدبودار ہوا ہے، بدبو مہک رہی ہے۔ پوچھا یہ کیسی ہے؟ بتلائیے جہنم کی ہوا ہے۔ آگے بڑھے اور دیکھا کہ ایک خوشبودار ہوا آ رہی ہے۔ جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ خوشبو کی ہوا کیسی ہے؟ بتلائے جنت کی ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی یہاں سے وہاں تک گئے، نماز پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، راستے میں سوال و جواب ہو رہے ہیں۔ آپ جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، جبریل علیہ السلام جواب دیتے ہیں۔ بیت المقدس میں پہنچے، دیکھا کہ اس براق کو کہاں باندھے، اس کے باندھنے کے لیے دیکھا کہ جہاں انبیاء کرام علیہ السلام جس پتھر میں باندھتے تھے اس میں اس کی جو ویر ہے وہ وہاں باندھ دی، اور باندھنے کے بعد آپ اندر آئے، وہاں اذان دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیت المقدس میں ہیں، اور تمام نبی آدم علیہ السلام سے لے کر تمام نبی وہاں موجود ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ کون ہے، دیکھتے تعجب کیا۔ فرشتہ جبریل علیہ السلام موجود ہے۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑا اور نماز کے لیے آپ کو آگے بڑھایا، آپ نے امامت کرائی۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے یہ کون ہے؟ بتلائیے جو دنیا کے اندر نبی بھیجے تھے یہ تمام نبیوں کی جماعت ہے، ان سے ملاقات کرائی۔ حضرت آدم علیہ السلام، شعیب علیہ، سب نبیوں سے ملاقات کرائی۔ ملاقات ہونے کے بعد اللہ کے نبی باہر نکلے بیت المقدس کے دروازے پر، وہاں آپ کے پاس 2 حدیثیں ہیں، ایک میں ہے کہ 3 پیالے دیے گئے، ایک میں ہے کہ 2 پیالے یا 4 پیالے دیے گئے۔ ایک پیالہ ہے، ایک بول ہے، اس کے اندر پانی ہے، ایک پیالے کے اندر شہد ہے، ایک پیالے کے اندر دودھ ہے، اور ایک کے اندر شراب ہے۔ یہ 4 پیالے آپ کو دیے گئے، آپ نے نوش کیا، اور نوش کرنے سے پہلے آپ نے سوچا میں کون سا اٹھاؤں، تو اللہ کے نبی نے پانی والا نہیں اٹھایا، شہد والا بھی نہیں اٹھایا، اور اللہ کے نبی نے دودھ کو پسند کیا۔ آپ نے دودھ لیا اور پی لیا۔ جبریل علیہ السلام نے پوچھا
آپ نے شراب کا پیالہ نہیں لیا. اللہ کے نبی نے کہا اگر میں شراب لیتا تو میری امت جو ہے وہ رائگہ ہو جاتی, وہ کوئی خراب ہو جاتی. اگر میں پانی لیتا غرق ہو جاتی. اور شہد سے زیادہ جو فائدہ ہے وہ دودھ کے اندر ہے, تو میں نے دودھ کو پسند کیا. اللہ کے نبی نے دودھ پیا اور پینے کے بعد آپ اوپر چڑھے. اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے لیے جو راستہ تیار کیا گیا وہ زبرجد یعنی ایک موتیوں سے بنی ہوئی ایک سیڑھی تھی, وہ وہاں سے ظاہر ہوئی. اللہ کے نبی وہاں سے اوپر چڑھے. جبریل علیہ السلام ساتھ ہے. جبریل علیہ السلام پہلے دروازے پر گئے اور دروازے پر جانے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے آواز آئی کون ہے؟ بتلایا میں جبریل ہوں. آپ کے ساتھ کون ہے؟ بتلایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا کیوں آئے ہیں؟ بلایا گیا ہے. ہاں ان کو بلایا گیا ہے. تو وہاں دیکھا آدم علیہ السلام ہے. آدم علیہ السلام کو بتلایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ نبی ہے. اللہ آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے پیارے بیٹے مرحبا, بڑی خوشی کی بات ہے تو آیا ہے. لیکن دیکھا آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں. دائیں طرف دیکھتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں, بائیں طرف دیکھتے ہیں تو آپ روتے ہیں. پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ بتلائے جو روح ادھر ہے یہ جنتی لوگوں کی ہے اور جو روح ادھر ہے وہ جہنمی لوگوں کی ہے. اس کے بعد آپ آگے چلے اور آگے چلنے کے بعد دوسرا دروازہ آیا تو وہاں پوچھا کون ہے؟ بتلایا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلایا گیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام ایک حدیث کے اندر ہے, دوسرے کے اندر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام دونوں ہیں دوسرے آسمان کے اوپر. وہاں ملاقات ہوئی اور بتلایا کہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ بتلایا میرے ساتھ یہ ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی خوش ہوئے, انہوں نے مرحبا کہا. اسی طرح تیسرے آسمان پر گئے, یوسف علیہ السلام ہے, انہوں نے پوچھا کون ہے؟ بتلایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے بعد چارویں آسمان پر گئے ادریس علیہ السلام. پانچویں آسمان پر گئے ہارون علیہ السلام. چھٹے آسمان پر گئے موسیٰ علیہ السلام. ساتویں آسمان پر گئے ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کے اوپر جو بیت معمور ہے وہاں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے چاروں طرف جو فرشتے طواف کرتے ہیں, جو فرشتوں کا کعبہ ہے, ایک مرتبہ میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں. جو ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے دوبارہ نہیں کر سکتا. تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا, اللہ کے نبی نے دیکھا ان کے پاس میں کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں. پوچھا یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی کو انہوں نے بتلایا کہ یہ وہ ہیں جو بچپن میں قرآن پڑھا کرتے تھے. قرآن پڑھنے سے فنش ہونے سے پہلے ان کی موت ہو گئی تھی. میں ان کو قرآن پڑھا کرا رہا ہوں یہاں. تو وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد جب آپ وہاں رہ گئے, جبریل علیہ السلام نے بھی آگے جانے سے منع کر دیا. بیت معمور کے اوپر جو جگہ ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے اور سدرۃ المنتہا کے بعد جو جگہ ہے وہ ہے جس میں سب چیزیں لکھی جاتی ہے. تو اس لیے جب وہاں پہنچے جبریل علیہ السلام بھی پیچھے رہ گئے, اللہ کے نبی آگے بڑھے, دیکھا کہ وہاں ایک جھاڑ ہے, وہ جھاڑ کے چاروں طرف جو قمقمے لگے ہوئے ہیں بہت خوبصورت ہے, سونے چاندی کے ہیں. آپ دیکھ کر تعجب ہوتے ہیں کہ آخر یہ کیا ہے. تو آپ وہاں دیکھنے کے بعد اور آگے بڑھے, دیکھا کہ وہاں قلم کے لکھنے کی کچھ آواز آ رہی ہے. اور آواز کیا تھی؟ وہ یہی آواز تھی جو دنیا کے اندر آواز ہوتی ہے جب کوئی کسی کو آرڈر لکھتا ہے. اللہ کے نبی جب وہاں پہنچے, وہاں پہنچنے کے بعد کیونکہ جب کوئی کسی کے یہاں جاتا ہے وہ کچھ ہدیہ لے کر جاتا ہے. اللہ کے نبی جب وہاں پہنچے, پہنچنے کے بعد آپ نے فرمایا اے اللہ کے نبی اگر میں کھانے کا تحفہ لاتا آپ تو کھاتے نہیں, اگر میں کھانے کی چیز لاتا آپ تو کھاتے نہیں. آپ تو اس چیز سے بالکل پاک ہے, اس لیے میں جو لے کے آیا ہوں التحیات للہ والصلوات والطیبات. میری جو بھی اندر کی چیزیں ہیں یعنی جو بھی میری عبادت ہے وہ مال سے ہے یا جان سے ہے, وہ میری تیرے لیے ہے. ادھر سے آواز آئی السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ, یہ نبی تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو اور تمہارے اوپر رحمت اور برکت ہو. آگے پھر ادھر سے جواب آیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے بھی سلامتی ہو. تو اسی لیے ادھر جبریل علیہ السلام نے جو سنا فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو اس چیز کے اندر یعنی اللہ تبارک و تعالی نے وہاں بلانے کی 3 چیزیں دی. ایک تو نماز,
ایک سورہ بقرہ کا آخری، اور ایک یہ دیا کہ کیا کرنا ہے جب آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرماتے ہیں۔ اور جو آدمی یعنی نماز کا جب حکم ملا وہ 50 کا ملا، سب کو معلوم اللہ کے نبی جب نیچے آئے ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے، موسیٰ علیہ السلام سے خاموش نہ رہا گیا۔ آپ نے پوچھا کیا ملا ہے؟ بتلایا نمازیں ملی ہیں 50۔ کہا ان کو کم کرا لے کے آ جاؤ۔ بتلایا کہ کم کرانے کے بعد میں گیا اور میں جاتا رہا، ایک حدیث کے اندر ہے 10 کم ہوتی رہی، جب آخر میں 10 بجی مجھے شرم آئی جاتے ہوئے، کہیں اگر میں گیا تو 10 بھی ختم ہو جائیں گی، تو اس کے حدیث کے اندر ہے نہیں 5 کم ہوتی رہی۔ تو جب 5 کم ہوتی رہی میں نے جانا چاہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا پھر جاتا پھر آتا پھر جاتا، تو میں لاسٹ میں حضرت موسیٰ نے کہا جاؤ، فرمایا میں نہیں جاتا، اگر اب کی بار گیا تو یہ بھی کم ہو جائے گی۔ غیر سے ندا آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے، بدلہ نہیں کرتا، میں جو ثواب دوں گا وہ 50 ہی کا دوں گا۔ جب آدمی 5 نمازیں پڑھے گا تو 50 کا ثواب دوں گا۔ اس لیے زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر اللہ کے نبی رہے، قرآن کریم بھی سب چیزیں یہاں ملی، لیکن نماز جیسا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر بلا کے دیا۔ اس لیے ہر نماز میں تحیۃ للہ ہے، یہ وہ دعا ہے جو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ الفاظ ہے، جبریل علیہ السلام کے کچھ الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کے کچھ الفاظ ہیں۔ تو اسی لیے ہم سب کو نماز کو ضرور پڑھنا ہے، اور نماز کو اگر ہم چھوڑیں گے تو اس دنیا میں بھی فائدہ نہیں، آخرت میں بھی فائدہ نہیں۔ دنیا میں یہ ہے کہ نماز ہے وہ نور ہے، ہمیں فائدہ دے گا، آخرت میں بھی ہمارے نماز کام آئے گی۔ اللہ کے نبی جا رہے ہیں راستے میں نماز پڑھتے جا رہے ہیں، جبکہ آپ نبی ہیں، اور اسی لیے آپ وہاں دیکھا آپ نے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے نماز ضرور پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔